السلام علیکم جی۔ تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ارسطو کے بارے میں۔ یہ 3rd سینچری کے شاعر ہیں ارسطو، 322 سے 384 تک۔ یونان کی ریاست مقدونیہ کے شہر اسٹاگیرا کے مقام پر پیدا ہوئے۔ یہ مقام ایتھن سے 200 میل دور شمال کی طرف ہے۔ اس کا باپ معاشی طور پر خوشحال شخص تھا۔ وہ مقدونیہ کے بادشاہ ایمنٹاس طبیب خاص تھا۔ یہی وجہ ہے کہ ارسطو نے بھی باپ کی خواہش کے مطابق طب کی تعلیم حاصل کی اور ادویہ سازی میں باپ کی معاونت کرتا رہا۔ 18 سال کی عمر میں افلاطون کی شاگردی اختیار کی اور تقریباً 20 سال کی اس کی اکادمی کا رکن بنا۔ افلاطون اس کی ذہن کی رسائی اور فکر کی بلندی کو دیکھ کر اسے ذہانت مجسم کہا کرتا تھا۔ اس نے افلاطون کی وفات کے بعد ایتھنز میں اپنا ایک علیحدہ ادارہ قائم کیا جہاں وہ اپنے دوستوں اور شاگردوں کو علمی، سیاسی اور سائنسی موضوعات پر درس دیتا تھا۔ کہاں ادارہ قائم کیا تھا؟ ایتھنز میں۔ یہ علم فلکیات، ریاضیدانی میں بھی مشہور تھا۔ ارسطو پہلا مفکر تھا جس نے طبیعیات، فلسفہ شاعری، حیاتیات، نفسیات، اخلاقیات اور دیگر علوم پر مستند کتابیں لکھیں۔ اس سے سینکڑوں کتابیں اور رسالے منسوب کیے جاتے ہیں جو گرد زمانہ کی نظر ہو چکے۔ گویا جو کچھ اس نے لکھا تھا وہ سارا ہم تک نہیں پہنچا۔ اس کی وفات کے بعد فلسفہ یونان اور جمود طاری ہو گیا۔ ارسطو عالمی خیال کو عالم وجود سے علیحدہ کوئی شے نہیں سمجھتا ہے۔ موسٹ امپورٹنٹ اس کا نظریہ کیا تھا؟ آئیڈیالوجی آف ارسطوٹل۔ اس نے یہ نظریہ پیش کیا کہ عالم وجود کی ہر چیز کی کامیابی جوہر دراصل اس کے اندر ہی موجود ہوتی ہے۔ شے اور اس کا خیال لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہونا اور اس کا خیال ہونا۔ فار ایگزامپل، اگر ہم کام کر رہے ہیں لیکن اس کام کے کرنے سے پہلے ہمیں اس کا خیال آنا اور پھر اس کا کام کا کرنا جو ہے وہ ایک ہی چیز ہے۔ جب تک ہمارے ذہن میں خیال نہیں آئے گا ہم وہ کام نہیں کر سکتے، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ عالم وجود کی ہر چیز کی کامیابی جو دراصل اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے۔ شے اور اس کا خیال لازم و ملزوم ہے، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم کیسے سکتے ہیں، دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہیں۔ اس منطق کا اس نے شعر و ادب اور دیگر فنون لطیفہ کے بارے میں اپنے تنقیدی نظریہ کی بنیاد بنایا۔ ادب و فن کے بارے میں ارسطو کے نظریات کی توضیح کرنے سے پیشتر افلاطون کے تنقیدی تصورات کا اجمالی بیان ضروری ہے۔ اب یہاں پہ افلاطون کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ ارسطو کے شعری نظریات اس وقت تک سمجھ میں نہیں آ سکتے جب تک افلاطون کے تنقیدی نظریات کا ہمیں علم نہ ہو۔ افلاطون کے نظریات کیا ہیں؟ دراصل اس کے اعتراضات بک جو اس میں ہے وہ شاعروں کو مجنون خیال کرتا ہے۔ وہ اپنی کتاب فیدرز میں لکھتا ہے، جنون کی تیسری قسم وہ ہوتی ہے جو ان لوگوں کو لاحق ہوتی ہے جن کے سر پر ان کی مقدوس دوشیزہوں کا سایہ ہوتا ہے۔ اس کتاب کے علاوہ بھی افلاطون نے شعر و ادب کے متعلق اپنی آراء کا اظہار کیا، لیکن اس کا رویہ مخالفانہ اور معاندانہ تھا۔ افلاطون اس وقت کے یونانی معاشرے سے بہت نالاں تھا، کیونکہ یونانی معاشرہ اس وقت کئی قباحتوں میں مبتلا تھا۔ وہ اپنے معاشرے کو صاف، پاک اور منظم بنانا چاہتا تھا۔ چنانچہ اس نے بعد از خود غور و ہوس ایک کتاب لکھی جس کا عنوان مثالی جمہوریہ یعنی آئیڈیل ریپبلک لکھا۔ اس میں اس نے سماج کے ہر پیشے کا بڑے غور سے تجزیہ کیا، چاہے وہ چھوٹا پیشہ ہے یا بڑا پیشہ ہے۔ اس نے غور و فکر کیا اور اسے معاشرے کے لیے سود مند یا غیر سود مند قرار دے دیا۔ اس نے شعر و ادب پر بھی اظہار رائے کیا اور یہ الزام لگایا کہ شعر و ادب تیسرے درجے کی نکالی اور کذب و دروغ کا طمار ہے۔ شاعری کا وجود قابل تحسین اور لائق تقلید نہیں، وہ نہیں شاعری کو پسند کرتا۔ یہ معاشرے کے لیے ضرر رساں ہے۔ وہ کہتا ہے نقصان دہ ہے معاشرے کے لیے شاعری جو ہے۔ کیونکہ شاعر لوگوں کو دیوانہ اور مجذوب بناتے ہیں۔ اس نے مزید الزام لگایا کہ شاعری مخرب اخلاق ہے، یعنی اخلاق کے بالکل بھی یہ عاری نہیں۔ واضح رہے کہ یونانی لوگ ڈرامے کو ہی شاعری قرار دیتے تھے، ناول، ڈرامہ، کچھ بھی، کیونکہ اس میں دیوی دیوتاؤں کو انسانی اعمال کرتے دکھایا جاتا ہے۔ افلاطون دیوی دیوتاؤں کو حسد، بغض، عداوت، دشمنی اور فتنہ انگیزی سے ماورا خیال کرتا ہے۔ مغربی ادب میں صدیوں تک افلاطون اور ارسطو کے ترتیب دیے ہوئے اصولوں پر عمل کیا جاتا رہا، حتیٰ کہ یہاں تک جو کوئی بھی ان کے اصولوں کو
انحراف کرتا اس کے اصولوں سے، اس کو بھی بری نظر سے دیکھا جاتا، اس کو اچھی نظر سے نہیں سمجھا جاتا تھا کہ جو بھی اس کے اصولوں کو خلاف چلتا۔ اب یہاں پہ لانجائنس 3 صدی کا ایک اہم نقاد ہے جس سے پلاطینو کا ہم اثر خیال کیا جاتا ہے، یعنی افلاطون کے ساتھ، اس کے سلیبس کے ساتھ یا پھر ان کے ورک کے ساتھ، یہ ان کی تنقید کے ساتھ، ان کے خیالات کے ساتھ مماثلت رکھتا ہے اور پلاطینو کے افکار سے بہت زیادہ متاثر بھی تھا۔ جان لانجائنس سے ایک کتاب منسوب کی جاتی ہے جس کا نام آن دی سبلائم ہے۔ اس میں سب سے ماضی کے ساتھ ساتھ مستقبل کو بھی موضوع بنایا اور کچھ ایسے فیصلے بھی کیے جن کو آج بھی اچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ لانجائنس میں کافی حد تک جذباتی پن پایا جاتا ہے اور وہ جذباتی حوالے سے بعض دفعہ کام اتنے کامیاب نہیں ہوتے، مگر پھر بھی اس کے بعد نقاد پتھر پر لکیر کا سا درجہ رکھتے ہیں۔ لانجائنس ارسطو کے اس خیال سے اتفاق کرتا ہے کہ شعر و ادب مسرت اور خط کا ذریعہ ہے۔ اس کے خیال میں عرفیت یعنی سبلمٹی شعر و ادب کی وہ خوبی ہے جو قاری پر سب سے زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ عرفیت طرفہ کے لیے وہ 5 ماخذ بتاتا ہے جس پر امتیازی اسلوب کا انحصار ہوتا ہے، یعنی امتیازیت، سپرلیٹیو جو ہے وہ ہم سپیرٹی جو ہے وہ کیسے حاصل کر سکتے ہیں کسی بھی چیز میں، یا کون جو ہے وہ افضل ہے دوسرے سے، عرفیت میں آ جاتا ہے۔ عظمت خیال، شدت جذبات، مزایا بدایا کا مناسب استعمال، عظمت زبان یعنی اعلیٰ الفاظ کا انتخاب، مؤثر اور پرشوکت ترتیب الفاظ۔ خیال و اسلوب کی عظمت کا یہ تصور لانجائنس سے پہلے بھی تھا، لیکن لانجائنس نے پھر اس کو متعارف کروایا۔ مگر افلاطون اگرچہ شاعری کے جذباتی پہلو پر زور دیتا تھا، وہ اب کے اثر سے انکار بھی نہیں کرتا، لیکن اس کا اخلاقی اور افادی نقطۂ نگاہ شاعری کی اچھائیوں کو نہ دیکھ سکا۔ اسے شعر و ادب کے برے پہلو ہی نظر آئے، ارسطو کو گو ادب کے اچھے پہلو بھی نظر آئے۔ اب یہاں پہ کمپیریزن ہو گیا افلاطون کا اور ارسطو کا۔ ارسطوٹل کو جو ہے وہ گو ادب کے اچھے پہلو نظر آئے، لیکن اس کا نقطہ نظر بھی افلاطونی اثرات کے تحت اخلاقی اور افادی ہی رہا۔ تاہم افلاطون کے رد عمل سے یہ ثابت کرنا پڑا کہ ٹریجڈی کا مقصد تطہیر جذبات کے ذریعے سے معتدل شخصیت کی تخلیق و تعمیر ہے، یعنی ایموشنز کے ذریعے ہی۔ ارسطو کیا کرتا ہے؟ ارسطو ڈس لائک کرتا ہے پوئٹری کو ڈیو ٹو ڈراما۔ اب ڈراما میں کیسے پلیز ایکٹ کیے جاتے ہیں اس کی بنیاد پہ۔ نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے افلاطون پریشر آن ایموشنز بیکاز دا اسپیکٹس آف پوئٹری۔ تھرڈ ہمارے پاس آ رہے ہیں 3rd سینچری کے نقاد لانجائنس۔ اب لانجائنس کیا کریں؟ لانجائنس امپریسڈ بائی باتس، وہ ارسطوٹل سے بھی انسپائرڈ ہیں، پلاٹینن سے بھی انسپائرڈ ہیں۔ پلاٹو سے اور ارسطو سے انسپائرڈ ہونے کے بعد وہ جو تنقید کر رہے ہیں وہ آپ کو بتائی جا چکی ہے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی۔ شکریہ۔